اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک عرصے کے بعد ایسے پروگرام میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی جس محفل میں وقت کی پابندی بھی ہے اور سنجیدگی بھی ہے۔ ان نوجوان دوستوں نے جب مجھے اس محفل کے لیے پابند فرمایا تو ان کے جذبات، خیالات، دین حق کے ساتھ لگن اور دین حق کا پیغام پہنچانے کا خوبصورت جذبہ، یہ سب چیزیں محسوس کر کے اور دیکھ کر امید بندھی، حوصلہ جوان ہوا اور روح میں خوشی اور تازگی اتری کہ ابھی امت میں جان ہے۔ یہ پروگرام استقبال ربیع الاول کے عنوان سے سجایا گیا اور آنے والے بھی سو فیصد اسی ارادے سے تشریف لا رہے ہوتے ہیں اور اسی نیت سے سٹیجوں کی زینت بن رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مانا جائے، ہماری شان و شوکت کو تسلیم کیا جائے، ہماری آواز، ہمارے لب و لہجے کو سلام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ معاف فرمائے دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مجلس اور ایک محفل کے ذریعے ہماری جیب کتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ دوستان ذی وقار، ہم صوبہ پنجاب میں ہیں، لاہور کے پاس ایک گاؤں شرق پور شریف ہے، سلسلہ نقشبند کا بہت بڑا مرکز ہے۔ قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں،
چشتی ہوں، شاذلی ہوں، رفائی ہوں، کوئی بھی سلسلہ ہو، سارے کے سارے سلسلے گلشن رسالت کے پھول ہیں۔ جس طرح ایک باغ میں مختلف پودوں پر مختلف پھول کھلتے ہیں، کسی کا رنگ کوئی ہے، کسی کی خوشبو کچھ ہے، یہ سارے سلسلے گلشن محمدی کے پھول ہیں۔ سلسلوں کے بارے میں سینوں میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، سلسلوں کے بارے میں تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سلسلہ رسول اللہ سے فیض لیتا بھی ہے اور ہر سلسلے کی انتہا رسول اللہ پہ ہوتی ہے۔ تو میاں شیر محمد شرکپوری رحمہ اللہ سفر میں ہیں، اللہ کی زمین کی سیر کر رہے ہیں، کسی مسجد میں نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنے اوراد و وظائف میں مصروف ہو گئے۔ مسجد کے امام صاحب ایک نئے نمازی کو لے کے بیٹھے ہیں، اس کو نماز کا طریقہ بتلا رہے ہیں، نماز کے آداب سکھلا رہے ہیں کہ جب کھڑے ہو نظریں سجدے والی جگہ پہ رکھو، جب رکوع میں جاؤ اپنے پیروں کو دیکھو، جب سجدے میں جاؤ تو اپنے ناک کے اس حصے کو دیکھو، جب اتحیات بیٹھو یا دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹھو تو اپنی گود کی طرف دیکھو۔ یہ ادب ہے نماز کا۔ میاں صاحب ساری بات سن رہے، برداشت جواب دے گئی، اچانک بولے جسے دیکھنا ہے اسے کب دیکھنا ہے؟ کبھی سجدے والی جگہ دکھاتا ہے، کبھی گود دکھاتا ہے، کبھی نکوڑا دکھاتا ہے، کبھی پاؤں پہ لے جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز وہ باکمال عبادت ہے جو درشن و دیدار خدا کا ذریعہ ہے۔ تو جسے دیکھنا ہے اسے کب دیکھنا ہے؟ تو دوستان ذی وقار، ہم اپنی مجالس اور محافل میں سینکڑوں قسم کی محنت کرتے ہیں، نعت خوانوں کے، نقیبوں کے، قاری حضرات کے، علماء حضرات کے نخرے برداشت کرتے ہیں، مشکل سے وقت ملتا ہے، اشتہار چھپاتے ہیں، بینر لگواتے ہیں، رکشوں پہ لاؤڈ سپیکر لگا کر کریا کریا اعلان کراتے ہیں، مختلف حوالوں سے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر لنگر تیار کرتے ہیں، اور سٹیج پر پروفیشنل لوگوں کو بلا کر ان کو بھاری مقدار میں ہدیے اور نذرانے دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس ساری تصویر میں جسے راضی کرنا ہے وہ کہاں راضی ہو رہا ہے؟ آپ نے یہاں سے اٹھ کے اپنے بستروں پہ بیٹھ کر یا لیٹ کر میرے اس سوال کا جواب تلاش کرنا۔ یاد رکھیں، یہ جلسے، یہ سیمینارز، یہ بڑے بڑے پروگرام، ان کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ حقیقی مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد جو دوست میرے سامنے بیٹھ گئے ہیں ان کی فکر کو پاک کرنا ہے۔
ان کی سوچ کے رخ کو درست کرنا ہے. عقیدے کا معاملہ ہو، معاشرتی معاملات ہو، اخلاقی اقدار ہو، زندگی کے مختلف رویے ہوں، برادری کے معاملات ہوں، پڑوسیوں کے معاملات ہوں، اہل دہ گاؤں والوں کے ساتھ معاملات ہوں، محلے والوں کے ساتھ معاملات ہوں. اگر غیر مسلم ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہمارے معاملات اور غیر مسلم کمیونٹی کے ساتھ ہمارے معاملات، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ان مجالس اور محافل میں ڈسکس کرنا چاہیے اور سننے والوں کے ذہنوں کو محمدی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن میرا سوال ہے، لاکھوں روپے لگا کر اور مہینوں وقت خرچ کر کے جس رزلٹ کی میں بات کر رہا ہوں ہمیں موصول ہوتا ہے؟ ہمارے اخلاق میں تبدیلی آئی، ہمارے رویوں میں تبدیلی آئی، ہمیں احساس ہوا کہ ہم چھوٹے ہیں، بڑوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. بڑوں کو یہ خیال آیا ہم عمر میں بڑے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ ہمارا سلوک بول دیجئے کیا ہونا چاہیے. حالانکہ اس کا پس منظر کتنا تابناک ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. یہ کسی عالم کی بات نہیں، کسی سکالر کا قول نہیں، کسی ادارے کا متفقہ فارمولہ نہیں، یہ مخبر صادق کا فرمان ہے، اس ہستی کا فرمان ہے جو اللہ کی مخلوق میں اصدق الصادقین، سب سچوں میں سے بڑی سچی ذات ہے. اتنے سچے، اتنے سچے، اتنے سچے، اللہ نے فرمایا گھر والوں کو توحید کا مفہوم سمجھاؤ. حضور صفا کی چوٹی پہ چڑھے، چچوں کو پاس بلایا، کزن کو پاس بلایا، شریک برادری کو پاس بلایا، محلے داروں اور محلے دار برادری کو پاس بلایا اور ان سے ایک ہی بات کی تھی، 40 سال میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی انہونی کر کے نہیں دکھائی، کسی منطقی صغرے کبرے کو ملا کر کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش نہیں کی، کوئی بینرز نہیں لگے، کوئی اشتہار نہیں چھپے، کوئی ساؤنڈ سسٹم کا تکلف نہیں ہوا، کسی لنگر کا انتظام نہیں ہوا، کوئی ہوکے کوئی آوازیں لگا لگا کر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا. اکٹھا کیا تو برادری کو اکٹھا کیا اور برادری سے کہا 40 سال تمہارے اندر گزار کے آیا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ مریدوں پہ دھاک بیٹھ سکتی ہے، شاگردوں پہ روب قائم ہو سکتا ہے، افسر ہو تو ملازموں پر اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے، برادری کے سامنے کھیل کے آنا پڑتا ہے. اور برادری بھی وہ عرب برادری جو صدیوں سے نسل در نسل شرک کے گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، جو ضد انا اور تعصب کی مثال سمجھے جاتے تھے، اس برادری سے اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں 40 سال تمہارے اندر گزارا آیا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تمام برادری نے
اللہ کی قدرت بیک زبان ایک بولی میں اور ایک لمحے میں کہا انت صادق و امین، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانتی بھی ہیں۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آسمان نے یہ منظر دیکھا یا نہیں؟ صفا کا ایک ایک پتھر اس کا گواہ ہے یا نہیں؟ مکہ کے در و دیوار وجد کنا ہے یا نہیں؟ انت صادق و امین، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانتی بھی ہیں۔ اس مخبر صادق نے کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹا اپنی سے بڑی عمر والے کا احترام نہیں کرتا اور بڑی عمر والا چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، دونوں گروپس کو بتا دو مصطفیٰ کریم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں کیوں بتائی جائیں؟ ان باتوں سے نعرے کیسے لگے؟ یہ باتیں سن کر کانوں کو چسکا کیسے ملے؟ ان باتوں کو سن کر جیبوں سے پیسے کیسے نکلیں؟ نہیں نکلیں گے جب شوکت نفس بھی نہیں ہوگی، اپنے آپ کو منوایا بھی نہیں جا سکے گا، اپنی دھاک بھی تمہارے دماغوں پر نہیں بٹھائی جا سکے گی، تمہاری جیبوں سے پیسے بھی نہیں نکلوا سکیں گے، تو ہم یہ باتیں کیوں کریں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو آئیے آپ نے استقبال رمضان کے حوالے سے یہ جو خوبصورت محفل سجائی ہے، میں آپ کو یہی بات آپ کے دماغوں میں اور آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہترین کوشش شروع کی ہے، آپ نے ایک بہت بڑا مشنری اور بہت بڑے جذبے والے کام کا آغاز کیا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ مثال شاید اچھی نہ ہو لیکن سمجھانے کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک محکمے میں سارے لوگ حق مارنے والے ہوں، رشوت لینے والے ہوں، دو نمبری کے ماسٹر مائنڈ ہو، ان کی سروس کا ایک ایک لمحہ ظلم و زیادتی میں گزرنے والا ہو، اس ماحول میں کوئی دیانتدار شخص آ جائے جس کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہے، مجھے روز محشر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور اس دربار کی پیشی کا رعب، دبدبا، تنتنا اور ہیبت یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں مالک کائنات قیامت کے دن معاف کر دینا، اگر حساب لینا ضروری ہوا تو اندھا کر کے اٹھانا تاکہ رسول پاک کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ یہ روب ہے اس دن کا۔ تو جس دیانتدار، امانتدار اور مخلص ملازم اور افسر کو یہ احساس جاگ جاتا ہے، اس بندے کا اس ماحول میں رہنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اسے کوئی نہیں رہنے دے گا، اس کو معطل کر دیا جائے گا یا دور دراز کسی صوبے میں پھینک دیا جائے گا کہ یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ آپ نے جس جذبے سے مالا مال ہو کر اس خوبصورت پروگرام کا آغاز کیا ہے یہ آسان نہیں ہے۔ ہر طرف میں نے شروع میں عرض کر دیا، ہماری مجالس اور محافل کا مقصد صرف پیسہ رہ گیا، ہماری مجالس اور محافل کا مقصد صرف نمائش رہ گئی، ریاکاری رہ گئی، شہرت رہ گئی، نام و نموش رہ گئی، اپنا دبدبا
اور اپنی سطوت لوگوں کے ذہنوں میں قائم کرنا رہ گئی، تو اس ماحول کے اندر ایک نور کی شمع جلانا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو مخلص ہو کر کسی بھی نیکی میں مصروف ہوتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس مخلص مومن کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ امتحان آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مسائل آئیں گے، آپ کی مجلسوں میں رونق نہیں ہوگی۔ مخلص نعت خوان، مخلص قاری، مخلص نقیب، مخلص خطیب آپ کو ملنا مشکل ہوگا، لیکن یاد رکھیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن کسی مخلص کو تلاش کر رہا ہو اور رب ذوالجلال اس تلاش کرنے والے کو کوئی مخلص بندہ نہ دکھائے گا۔ میں نے کچھ چیزیں طے کر رکھی ہیں کہ میں اپنی گفتگو کے درمیان نعرے بھی نہیں لگواتا، یہ ویلیں بھی نہیں لیتا، اور وقت بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ ایک محبت کسی نے کی، مجھے کافی ہے، بس آپ بات سنیں، کیونکہ میں نے بات کو پھر سنبھالنا بھی ہے اور اس بات کو اختتام کی طرف بھی لے جانا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، آپ نے بہت بڑے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر ایک مشنری کام کا آغاز کیا۔ مسائل ہوں گے، رکاوٹیں ہوں گی، آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، لیکن اگر آپ ڈٹ کے کھڑے رہے اور مخلص ہو کر ہر طوفان اور آندھی کا مقابلہ سچے دل کے ساتھ کرتے رہے، تو ایک لمحہ یقیناً آ کے رہے گا کہ یہ حق و صداقت کا سورج آپ کے وجود سے چمک کے رہے گا۔ تھک نہ جانا، اور جب کبھی تھکنے لگو، کبھی مایوس ہونے لگو، کبھی فکر مند ہونے لگو، تو اس بات کو یاد رکھنا۔ دو نسخے دوں گا، اس بات کو یاد رکھنا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام حق تھا، اس پیغام حق کو پہنچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے کون سا وہ طریقہ ہے جو اختیار نہیں کیا؟ آپ میلوں میں جا کے تبلیغ کرتے رہے، آپ حرم کے ماحول میں کھڑے ہو کر اعلان توحید کرتے رہے، آپ مختلف گاؤں، مختلف شہروں میں جا کر اللہ کی وحدانیت کا میسج کنوے کرتے رہے، ایون کہ آقا کریم نے ابو جہل کے دروازے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور آگے جانے سے پہلے یہ بات عرض کر لوں، ابو جہل بدر کے میدان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جب قتل ہو رہا تھا، آپ اس کی گردن کاٹنے لگے، وہ مرتے وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگا، اپنے نبی سے کہنا میں اب بھی نہ تیری نبوت کا اقرار کر رہا ہوں، نہ اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، جس عقیدے پہ رہا ہوں اسی عقیدے پہ، اسی جھوٹے عقیدے پہ، اسی باطل عقیدے پہ اور اسی مشرکانہ عقیدے پہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ رحمت عالم نے ٹھنڈی سانس لی، افسوس سے ہاتھ ملے، فرمایا میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی تکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ کی امت کا فرعون وہ تھا
جب دریا میں غرق ہونے لگا بولا آمنتو برب ہارون و موسیٰ. جب یقین ہو گیا کہ میں مرنے لگا ہوں کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں. وہ تو موت کے وقت اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن ابو جہل مرتے وقت بھی اللہ کو ماننے سے انکار کیا. تو اس لیے آقا نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل موسیٰ کے فرعون سے بھی مضبوط اور تکڑا. اس ابو جہل کے دروازے پر رسول رحمت ایک بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں 300 مرتبہ تشریف لے گئے. آپ کو اگر کسی اچھے نعت خان نے وقت نہ دیا کسی مشہور خطیب نے ٹائم نہ دیا کسی بہترین نقیب نے معذرت کر لی آپ تھک نہ جانا. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رویہ یاد رکھیں کہ وہ جو کائنات کے تاجدار ہیں انبیاء کے امام ہیں اور رسول کے سردار ہیں عرش علا کے دلہا ہے حبیب الہ اور حبیب خدا ہے وہ بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ابو جہل جیسے شخص کے دروازے پر ایک نہیں 300 مرتبہ تشریف لے گئے ہیں. تو یہ بات یاد کر لینا حوصلہ جوان ہوگا جذبہ تیز ہو جائے گا. جو قدم سست ہو رہے تھے وہ تیز ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے وہ بھی بطور مشورہ عرض کرتا ہوں وہ بھی حوصلہ دے گا. احمد ندیم قاسمی کی ایک خوبصورت نعت کا خوبصورت شعر ہے. وہ کہتے ہیں محبت کی مسافت میں جب تھک جائے ندیم محبت کی مسافت میں جب تھک جائے ندیم تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دے. گنبد خضرا کا تصور کر لینا رحمت عالم کی چاند کو شرمانے والی جبین اور ماتھے کا خیال کر لینا رحمت عالم کی مسکراتوں کا تصور اپنے دلوں میں باندھ لینا. محبت کی مسافت میں جب تھک جائے ندیم تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دے. کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ کے دین کا پہرا دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے سچے سچے اور کھرے دین کو خوبصورتی کے ساتھ امت تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. اب آپ کی دستگیری کی ضرورت ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کی رحمت کی ضرورت ہے. ہم تھک رہے ہیں آپ کا حسن بے نقاب ہو جائے تاکہ ہم آگے بڑھتے رہے اور بڑھتے رہے. حضرات ذی وقار جب بھی کسی کو بلائیں اس کے لیے کچھ اخلاقی اصول ہونے چاہیے کوئی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے. لمبے چوڑے ضابطہ اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بندے کو بلائیں جو سب سے پہلے اس حقیقت کو جانتا ہو کہ اس کائنات کے اندر بندہ مومن کے لیے جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ وقت ہے. کیا آپ سیال شریف کو جانتے ہوں گے حضرت خواجہ شمس العارفین رحمہ اللہ 145واں عرس مبارک 2 دن پہلے ان کا گزرا. انہوں نے اپنی مبارک زبان سے کچھ باتیں کی تھی جو فارسی زبان میں لکھی گئی. پہلے اس کا ایک ترجمہ ہوا اب الحمدللہ دوبارہ اس کے ترجمے کی سعادت خانقاہ معظمیہ کو نصیب ہو رہی ہے. انشاءاللہ 3 مہینوں میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو ہم شائع کریں گے.
اس کتاب میرۃ العاشقین میں حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات، موتیوں سے زیادہ قیمتی بات، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی بات آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دوستو، ہر کام کی قضا ہے، روزہ رہ جائے قضا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نماز خدا نخواستہ رہ جائے دوسرے وقت میں قضا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی بھی نیکی، فرض، واجب، سنت اگر وقت مقررہ سے رہ جائے دوسرے وقت میں لوٹائی جا سکتی ہے، دوسرے وقت میں لوٹانے کو قضا کہتے ہیں۔ لیکن شمس العارفین نے فرمایا جو سانس ایک مرتبہ جسم سے نکل جاتا ہے اور غفلت سے نکلتا ہے، ذکر الہی کے بغیر گزرتا ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ قضا جو گولی ریوالور بندوق سے نکل جائے، جو تیر کمان سے نکل جائے، اس کا لوٹنا ممکن ہے۔ اسی طرح وہ سانس جو ذکر الہی کے بغیر میرے اور آپ کے جثے سے نکل گیا، غفلت میں نکلا، اس کا کوئی بدلہ، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو آپ جس کو بلائے سب سے پہلے یہ احساس ہو کہ اللہ نے جو مجھے وقت دیا ہے اس وقت کا میں نے حساب دینا ہے، اور جن دوستوں کا میں وقت لے رہا ہوں انہوں نے بھی کل اللہ کی حضور پیش ہو کر اپنے وقت کا جواب دینا ہے۔ اور دوسرا یہ طے کر لے کہ ہم نے ایسے بندے کو اپنی مجالس اور محافل میں گفتگو کے لیے بلانا ہے جس کی گفتگو کا مقصد، جس کی گفتگو کا مطلب اور جس کی گفتگو کا مشن پیسہ نہ ہو، گفتگو کا مشن اپنے آپ کو منوانا نہ ہو، بلکہ جو کچھ کہے اللہ کی رضا کے لیے کہے، اور اس لیے کہے کہ میرے سننے والوں کے ذہنوں میں رسول اللہ کی عظمت کے ستارے چمک اٹھے اور ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کی آبشاریں جاری ہو جائیں۔ اور آپ جسے بلائیں، جسے تکلیف دیں اپنی مجالس اور محافل میں خطاب کے لیے، اس کے لیے یہ بھی ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کے بعد ایسا ماحول نہ چھوڑ جائے کہ کتنے ہی سننے والے اپنے ہی کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں بدظن ہو چکے ہو، شکی ہو چکے ہو، اپنے ہی کلمہ پڑھنے والوں پر فتوے لگا رہے ہو۔ ہرگز نہیں۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم ٹکرائے ہوئے ہیں، ان حالات میں فتوی کفر کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی کثرت کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں سے گروہ در گروہ نکال کر کافر بنانے کی محنت چھوڑ دو، بلکہ کافروں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر محبت رسول کا جام پلا دو، اس کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرو جس سے میری اور آپ کی تصویر دشمن کے سامنے یہ جائے کہ یہ لڑاکا ہے، یہ فتنہ پرداز ہے، یہ فسادی ٹولہ ہے۔ زمانے کی نبض کو سمجھیں، حالات کے تقاضے کو جانیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں تھے، ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ جس وقت تک آج کے استاد کو، آج کے مرشد کو اور آج کے خطیب مسجد کو یہ نقطہ سمجھ نہیں آئے گا، اس وقت تک جس سچے انقلاب کی ہم آرزو اپنے سینوں میں دبائے بیٹھے ہیں وہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ آ جائیے
اس نقطے پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو فالو کرنا ہے، ایسے لوگوں کو سننا ہے، ایسے لوگوں کی گفتگو کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے جن کا اپنا عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کی توحید کے نشے سے سرشار ہو، عظمت الہی سے ان کے سینے روشن ہو، رسول کریم کی محبت، رسول کریم کی عقیدت اور رسول کریم کے احترام سے ان کے سینے مدینے ہو، حضور کے آل کریم کے پیار سے ان کی ساری روح سرشار ہو، اور رسول اللہ کے صحابہ ان کے ادب اور احترام سے ان کے من آباد ہو۔ ایسے بندے کو ہم نے بلا کر، اور جو یہ سمجھتا ہو مغرب کا مزاج کیا ہے، امریکہ کا مزاج کیا ہے، یوکے کا مزاج کیا ہے، خلیج کا مزاج کیا ہے، سعودی عرب کا مزاج کیا ہے، اس ساری کائنات کے مزاج کو سامنے رکھ کر جو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے قرآن اور میرے رسول کے فرمان کو محبت کے ساتھ آپ تک پہنچانے والا ہو، وہ آپ کے ذہنوں کو عظمت آشنا بھی کرے گا اور آپ کے سینوں کو مدینہ بھی بنائے گا۔ اس حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں۔ آپ نے وقت تو دینا ہی ہے، آپ نے خرچہ تو کرنا ہی ہے، اور میرا وہ جملہ پلے باندھ کے جائیے گا کہ میاں صاحب شرک پوری نے کہا تھا، اتنا جو کر رہا ہے جسے دیکھنا ہے وہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں اور اچھی طرح یاد رکھیں، آپ پیشہ ور لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں کہ ہمارے مجلس اور ہماری محفل کے لوگ زیادہ ہو جائیں۔ بتائیں اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے؟ چونکہ آپ نے یہ طے کر رکھا ہے ہماری محفل لاندے والی مسجد سے بڑی ہو، ہماری محفل بازار والی مسجد سے بڑی ہو، ہماری محفل 80 چک والی مسجد سے زیادہ ہو، ہماری محفل 88 چک والی مسجد سے زیادہ ہو، ہماری محفل کینچی موڑ والی مسجد سے زیادہ ہو۔ یہ آپ نے اپنے اندر ایک شیر پال رکھا ہے۔ نہیں 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 دوستو، ہم نے محفل اس لیے کرنی ہے اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ کا پھیرا پڑ جائے۔ میرے اور آپ سب کے اعمال رسول اللہ کی کچہری میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں؟ حدیث سن لو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ کا مجمع ہے، میرے آقا فرمانے لگے، میں جاننے لگا ہوں، دنیا چھوڑنے لگا ہوں۔ چیخیں نکل گئی، آہو بکا شروع ہو گئی، سسکیاں جاری ہو گئی، آنسو سے آنکھیں چشمے بن گئی۔ حضور نے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، پریشان مت ہو۔ سنو، آقا نے فرمایا وہ امت خوش نصیب ہے جس امت کا نبی امت کی موجودگی میں دنیا سے چلا جائے۔ پچھلی کئی امتوں کے ساتھ یہ وقوع ہوا یا نہیں؟ نبی رہ گیا، امت مٹ گئی، رسول رہ گیا، امت عذاب کا شکار ہو کر نیست و نابود اور برباد ہو گئی۔ اس لیے آقا کریم نے فرمایا وہ امت خوش نصیب ہے جس کی موجودگی میں اس امت کا نبی چلا جائے۔ فرمایا سنو، فرمایا سنو، میں جب تم سے پہلے چلا جاؤں گا تم میرے بعد
خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کر بیٹھو، کوئی گناہ کر بیٹھو، کوئی نامناسب حرکت کر بیٹھو، وہ بھی اللہ میری کچہری میں پیش کرے گا۔ فرشتے آ کر مجھے بتائیں گے معظم نے فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں رات، اتنے بجے اپنی جان پر یہ ظلم کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تمہارے گناہ میری بارگاہ میں پیش ہوں گے، استغفرتو، میں تمہارے لیے وکیل بن کر اللہ سے معافی مانگوں گا۔ حضور سے تکڑا وکیل کوئی ہے؟ آئے ہائے۔ اور فرمایا جب تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پہنچیں گے، اس میں لکھا ہوگا نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، آپ کی سب سے محبوب نماز، نماز تہجد کا اہتمام کیا ہے، زکوٰۃ بر وقت دی ہے، عشر بر وقت ادا کیا ہے، مسجدوں کو آباد کیا ہے، دینی مخلص مدارس کو آباد کرنے کے لیے خدمت اور ڈیوٹی کی ہے، حج فرض ہو گیا تھا تو ادا کیا ہے، حقوق اللہ ادا کیے ہیں، حقوق العباد ادا کیے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں حمدت اللہ، حمدت اللہ، حمدت اللہ۔ یہ ٹھنڈے پیغام سن کر جس سے روح کو ٹھنڈ مل رہی ہے، میں اپنے اللہ کی تعریف میں مصروف ہو جاؤں گا۔ تو پھر کیا 91 چک کا جب یہ شیڈول پہنچے گا میرے رسول کی بارگاہ ناز میں کہ یا رسول اللہ، آپ کے ان باوقار، ان باوفا اور ان مخلص دیوانوں نے یہ محفل اس لیے سجائی ہے، اللہ راضی ہو جائے اس لیے سجائی ہے، رسول اللہ کا پھیرا ڈل جائے اس لیے سجائی ہے، قرآن اور حدیث کا سچا پیغام محبت کا پیغام بن کر لوگوں کی روحوں میں اتر جائے تو میرے رسول کی دعا سے کتنا حصہ ملے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو سنجیدہ کر لیں، مبارک مہینے کی آمد ہے، محسوس یہ ہوتا ہے اتوار کو ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہوگی، ہفتہ 29 ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ چاند 29 کا ہوگا اور اتوار کو ربیع الاول کی پہلی ہوگی۔ آپ باقاعدہ شیڈول بنائیں کہ ربیع الاول کے جو 29 یا 30 دن ہیں، کم از کم ان 29 یا 30 دنوں میں رسول کریم کی بارگاہ میں ہم نے 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ مجھے درود شریف پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو مانتا ہے، درود خواں رسول اللہ کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ نعت خواں کی بات نہیں، درود خواں کی بات ہو رہی ہے۔ دیوبند مکتبہ کا ایک مشہور نام محمد زکریا کاندھلوی، جن کی لکھی ہوئی کتاب تبلیغی جماعت والے احباب اپنے درس میں پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں، اس کا پرانا نام تبلیغی نصاب تھا، اس میں فضائل نماز کا رسالہ بھی تھا، فضائل روزہ کا رسالہ بھی تھا، اس میں فضائل کلمہ طیبہ کا رسالہ بھی تھا، اور اس میں فضائل تبلیغ کا رسالہ بھی تھا، اور اس میں 5واں رسالہ فضائل درود و سلام تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی پالیسی میں چینجنگ آئی، ان کی حکمت عملی بدلی، اللہ جانتا ہے کیا۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں سے درود شریف کی فضیلت والا جو رسالہ ہے وہ نکال دیا،
فضائل درود شریف اس کا نام ہے۔ ذکریہ کاندھلوی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے، ایک بزرگ تھے عبداللہ مطرف رحمہ اللہ، وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک رات بخت جاگا، رحمت عالم جلوہ گر ہو گئے، فرمایا عبداللہ وہ ہونٹ میرے قریب لا جن ہونٹوں کے ذریعے تو میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بیچتا ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے شرمندہ ہوتے ہوتے حضور کے قریب گئے، رحمت عالم نے ان کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ سجا دیا۔ فرماتی ہیں اتنی خوشبو پھیلی مجھے اس کی مثال ممکن نہیں دینی، اور کہتے ہیں جب میں جاگا وہ خوشبو پورے گھر میں، اس نے پورے گھر کو معطر کر رکھا تھا، اور قسم اٹھا کے کہتی ہے 1 ہفتہ تک وہ خوشبو میرے گھر میں موجود رہی۔ آقا نے فرمایا روز قیامت چاہتے ہو اللہ کے حبیب کے پاس کھڑے ہوں؟ یا رسول اللہ کون نہیں چاہتا؟ فرمایا میری ذات پر درود و سلام کی کثرت کرو۔ تو آئیے استقبال میلاد کے اس بامقصد پروگرام کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتوار سے ربیع النور کی سہانی گھڑیوں سے درود پاک کی مجالس کا آغاز کر دیجئے، تو اس درود پاک کی برکت سے گھروں میں رحمت نہیں اترے گی، برکت نازل نہیں ہوگی، اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی، نحوستیں رخصت نہیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ٹارگٹ کر لیں کہ ہم نے 1,00,000 مرتبہ درود شریف مکمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ میں دوسری تجویز یہ عرض کروں گا، آپ یہ بھی طے کر لیں اگر 3 نہیں تو کم از کم 1 قرآن پاک کا ثواب 29 ربیع الاول کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ کو درود پسند ہے، مصطفیٰ کو اللہ کا قرآن پسند ہے۔ یہ کیا خوبصورت تقسیم ہے حضرات عزیز وقار، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں قرآن کی عظمت کے حوالے سے بات کو بڑھاتا، بس اشارہ کر رہا ہوں اللہ کو درود پسند ہے اور مصطفیٰ کو اللہ کی کتاب پسند ہے۔ اور مجالس اور محافل کے حوالے سے میں نے مختصر ایک ضابطہ اخلاق آپ کو پیش کر دیا۔ 12 ربیع النور کی سہانی گھڑی، اس میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو میرے رسول کی دل آزاری کا سبب بنے۔ میں آپ کو یہ کہہ چلا ہوں میری زندگی کا ایک ایک لمحہ نگاہ مصطفیٰ میں موجود ہے، لہٰذا ہم نے ناچنا نہیں ہے، ہم نے ڈھول نہیں بجانے، ہم نے بے وضو جلوس کی محافل میں شرکت نہیں کرنی، اور ہم نے نہ فجر کی نماز ضائع کرنی ہے نہ ظہر کی نماز برباد کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آئیے اس عہد کے ساتھ اور اس پکے ارادے کے ساتھ ہم اتوار سے ربیع النور کا استقبال کریں کہ نبی النور کے گزرتے 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 ہماری روح کا قافلہ اور ہماری روح کا کاروان بھی رسول اللہ کی کچہری میں پیش ہو جائے، حضور کی رحمت سے ہمیں حصہ نصیب ہو جائے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اپنے تئیں کوشش کی کہ درد دل کے طور پر اور مخلص ہو کر پیش کروں، اس کے باوجود میں اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں میرا کوئی لفظ، میرا کوئی جملہ اور میرا کوئی لب و لہجہ جس میں نفسانیت آ گئی ہو، نمائش آ گئی ہو، دکھلاوا آ گیا ہو، اللہ اسے معاف فرمائے۔ اور جو کچھ عرض کیا آپ کی محبتوں کے صدقے رب ذوالجلال اس میں خلوص ڈال کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔